میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اگر قرآن مقدس کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ عز و جل کے دین کی اہمیت انبیاء کے نزدیک کیا ہے، رسولان اعظام کے نزدیک کیا ہے، اور دین سے ان کا تعلق کتنا اسٹرانگ تھا اور دین سے ان کی وابستگی کتنی مضبوط تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے بہت ساری چیزیں پسند کرتا ہے، آپ بھی پسند کرتے ہیں، میں بھی پسند کرتا ہوں۔ کبھی آپ کی پسند یہ ہوتی ہے میرے بیٹے کے پاس لمبی کار ہو، اچھی جاب ہو، اچھا مکان ہو، اچھی زندگی ہو، یہ آپ کی پسند اور میری پسند ہو سکتی ہے، اور یقیناً اس پسند کے اعتبار سے ہم اپنے بچے کی پوری تگ و دو اور اپنے بچے کے لیے پوری محنت اگر ہم کرتے ہیں تو اسی چیز کی طرف کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا کبھی کنگال ہونے نہ پائے، ہمارے بیٹے کو معاشی اعتبار سے کبھی بدحالی کا شکار نہ ہونا پڑے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بہت سارا مال ہم جمع کر لیں اور بہت سارے اعتبار سے فیوچر کو سیکیور کر لیں۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے اتنا جمع کر لیا ہے کہ ہماری نسلیں کھاتی رہیں گی پھر بھی ختم نہیں ہوگا، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے بیٹے کے لیے اتنا کر لیا، میں نے تو اپنے فیوچر کو سیکیور کر لیا، میں نے تو اگر مر بھی جاؤں تو میری بیوی بھوکی نہیں مرے گی، اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ میں نے بنا لیا۔ کوئی غلط کام نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کوئی یہ گناہ کا کام نہیں ہے، یہ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو نصیحت بھی کرتے ہیں کہ بیٹے بڑی مشقتوں کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں جمع کی ہیں، اسے ضائع مت کرنا، اسے اڑانا نہیں، اسے برباد مت کرنا، بلکہ اس کا استعمال صحیح طور پر کرنا، کم نہ ہو اضافہ کرتے چلے جانا۔ آپ ذرا سوچو، ہماری ساری تگودو اسی دنیا کی خاطر اور ہمارے بچوں کے لیے اسی دنیا کی خاطر ہماری محنت و مشقت ہوتی ہے اور ہم اسی فکر کے اندر لگے رہتے ہیں، لیکن اللہ اکبر، ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ آپ اپنے اعتبار سے بھی سوچیں، میں بھی اپنے اعتبار سے سوچوں، دنیا کا ہر انسان اپنے اعتبار سے سوچے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کیا چیز پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب میں قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبُ يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اللہ اکبر۔ حضرت وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت فرمائی اور یعقوب نے بھی کیا وصیت فرمائی، کن کو وصیت فرمائی، کن سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو۔ میں حیران ہوں یا اللہ، آج کے دور کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے بھوکے رہنے کے سلسلے میں، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے اپنے بیٹے کے سلسلے میں کہ اس کے اچھے لباس اسے بہتر کرے، آج کے باپ کو فکر ہوتی ہے کہ میرا بیٹا فیوچر کے اعتبار سے نام کمانے والا بن جائے۔ لیکن اللہ اکبر، ایک باپ آج اپنے بیٹے کو دوسرے قسم کی نصیحتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن ایک پیغمبر جب اپنے بچوں کو نصیحت اور بیٹوں کو نصیحت کرتے ہیں تو یہ نصیحت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں فلا تموتن، مت مرنا، الا وانتم مسلمون، مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہو، اسلام کی پیروی کرو، اسلام کو زندگی میں شامل رکھو، اسلام سے اپنا رشتہ کمزور نہ کرنا، اسلام سے اپنے رشتے کو استوار رکھنا، اسلام کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر رکھنا اور کہیں بھی اسلام سے انحراف نہ کرنا۔ میں حیران ہوں یا اللہ، دولت کے ذریعے تو انسان مستقبل کو تابناک کر سکتا ہے، دولت ہوگی اچھا گھر خریدے گا، دولت ہوگی انسان اعلیٰ تعلیم حاصل کرے گا، دولت ہوگی انسان اچھا مکان خریدے گا، دولت ہوگا انسان اپنی آرزوؤں کی تکمیل کرے گا، دولت ہوگی انسان کہیں تفریح کے لیے جائے گا۔ یہ دین کیا کام آئے گا؟ اگر کسی کے پاس دین ہے تو اس دین کی وجہ سے کیا اس کی آرزویں پوری ہوں گی؟ کیا اس کی تمنائیں پوری ہوں گی؟ کیا اس کے ارمان پورے ہوں گے؟ تو میں آپ کو عرض کروں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دین کوئی معمولی سرمایہ کا نام نہیں ہے۔ دنیا سے انسان فنا ہونے والے گھر خرید سکتا ہے اور دین کے ذریعے انسان باقی رہنے والی جنت کو حاصل کر سکتا ہے۔ وہ جنت جہاں پر انسان جائے گا وہاں پرماننٹ رہے گا، جس جنت کا تصور انسان دنیا کی کسی چیز سے کمپیر کر کے نہیں کر سکتا، ایسی جنت اگر اللہ کسی کو عطا کرے گا
تو اسی کو عطا کرے گا جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، جو دین ساتھ لے کر کے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان دین سے گھبرا رہا ہے، آج کا مسلمان دین سے ڈسٹینس بنا رہا ہے، آج کا مسلمان دینداروں سے فاصلہ بڑھا رہا ہے۔ مولانا کے قریب مت ہونا ورنہ داڑھی رکھنی پڑے گی، یہ مبلغین کے قریب مت ہونا ورنہ مسجد میں جانا پڑے گا، یہ مولانا لوگ کے قریب مت ہونا ورنہ بیوی کو برقعے کا پابند بنانے کی بات کریں گے، یہ مولانا لوگوں کی محفل میں مت بیٹھنا ورنہ ادھر ادھر کا کھانا مت کھاؤ، پابندی لگائیں گے۔ اللہ اکبر، اس حد تک مزاج بن چکا کہ تمہیں اگر کوئی شریعت کی بات پہنچائے، اللہ اور اس کے رسول کا ارشاد پہنچائے تو یہ ارشاد تمہیں اچھے نہیں لگتے، اس ان ارشادات کو تم اپنی زندگی کے اندر آزادی میں خلل محسوس کر رہے ہو۔ یاد رکھو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آزادی کے تصور کے ساتھ اور دین سے رشتے کو کمزور کرنے کے ساتھ آج کا مسلمان جینا چاہتا ہے، اس کی زندگی کے اندر بغیر دین کے اطمینان کی دولت نصیب نہیں ہو سکتی، سکون حاصل نہیں ہو سکتا، چین حاصل نہیں ہو سکتا۔ چین اور سکون کی دولت اسی وقت حاصل ہوگی جب زندگی کے اندر دین شامل ہو جائے، دین کی پیروی کا جذبہ پیدا ہو جائے، دین کے اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر انسان کی زندگی کے اندر دین موجود ہے تو یہ دین کی بنیاد پر سولی پر چڑھا ہوا ہوتا ہے، تب بھی اس کے دل میں اطمینان ہوتا ہے، وہ تخت پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے، وہ تختے پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے، وہ گرم انگارے پر ہوتا ہے تب بھی اطمینان ہوتا ہے۔ دین تو ہے ہی اس لیے کہ تمہیں سکون کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اس کو میں تھوڑا سا سمجھاؤں گا تو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ اللہ اکبر، دین کا نام کیا رکھا گیا؟ تو قرآن نے نام رکھا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے نام رکھا کہ بے شک دین تو صحیح معنوں میں اسلام ہی ہے۔ نام کتنا پیارا، سلامتی، اسلام، سلامتی، پیس۔ پتا چلا جس کے اندر دین آ جاتا ہے اللہ اسے سلامتی عطا کرتا ہے، اسے پیس عطا کرتا ہے، اس کی زندگی میں سکون عطا کر دیتا ہے۔ کس طریقے سے سکون؟ تو آئیے دو اعتبار سے میں آپ کو بتاؤں۔ کبھی اس کو اللہ کچھ عطا کر دے تو وہ شکر کر کے سکون حاصل کرتا ہے، اور کبھی اللہ کچھ چھین لے تو صبر کر کے سکون حاصل کرتا ہے، اور کہتا ہوا نظر آتا ہے جو کچھ ہے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کے قلب کو اطمینان مل جاتا ہے، اس کے قلب کو تسکین کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ میں یہاں پر ایک واقعہ شاید اس سے پہلے میں نے کہیں عرض کر دیا ہوگا، لیکن آپ کو صرف آج کے موضوع کی مناسبت سے سناتا ہوا چلوں۔ دین انسان کی زندگی میں کتنا بیلنس لے آتا ہے، کتنا اطمینان لے آتا ہے۔ ایک کپل باہر کی دنیا کا ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے، اور ممبئی کی سرزمین کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی جو ایشیا کی کہلاتی ہے، سلم ایریا، دھاراوی کی جھوپڑ پٹی کے اندر وہ کپل جو ممبئی دیکھنے کے لیے آیا تھا، ایک گائیڈ کے ساتھ، ایک رہنما کے ساتھ وہ جھوپڑ پٹی کے دورے پر نکلتا ہے، اس لیے کہ سب کچھ تو ممبئی کا انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ گائیڈ سے پوچھا آپ کچھ اور دیکھنے کا ہے؟ کہا آپ دیکھ نہیں سکو گے، ہے تو صحیح ایشیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی موجود ہے، وہاں گندگی ہی گندگی ملے گی، بدبو ہی بدبو ملے گی، چھوٹے سے کمرے ہی ملیں گے، اور غربت کی چکی میں پیسے جانے والے لوگ ہی وہاں پر آپ کو نظر آئیں گے، وہاں جانے جیسا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تھوڑا سا نقشہ گائیڈ نے کھینچا، شوہر کے پیر جو ہے رک گئے، اور شوہر نے کہا میں تو نہیں آتا، لیکن بیوی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ ذرا میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ ہے کیا اور کیا معاملہ ہے اور کیسے رہتے ہیں۔ بیوی گائیڈ کے ساتھ پہنچتی ہے، اللہ اکبر، جیسے ہی جھوپڑ پٹی کے قریب اس سلم ایریا کے اندر قدم رکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ 4 فٹ کی گلی ہے، وہاں نالی بہ رہی ہے، بچے پیشاب کر رہے ہیں، بچے وہاں پر عجیب کیفیت کے اندر ہیں، چڈی پہن کر کے گھوم رہے ہیں، گھروں کے اندر لوگ ہاتھ سے پنکھا جھیل رہے ہیں، اور عجیب سچویشن ہے، غریب غربت بھی ہے، گرمی بھی ہے، پریشانی بھی ہے۔ گھر کے ایک چھوٹے سے پردے کے پیچھے یا تو فیملی رہتی ہے یا پردے ہٹے ہوئے ہیں، بہت سارے پردے ہٹے ہوئے تھے۔ عورت وہاں سے گزرتی ہے، گھر میں جھانکتی بھی جاتی ہے، اور فارینر کو دیکھ کر تو آپ سمجھتے ہیں نا، اللہ اکبر، ہمارا مزاج غلامی کا ایسا ہے، اگر گوری چمڑی والا امریکہ کا لٹیرا بھی یہاں آ جائے تو آدمی اس کے ساتھ تصویر کھینچانے پر فخر محسوس کرتا ہے کہ یہ گوری چمڑی والا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ ذرا سوچیں کہ گوری چمڑی والے کو دیکھنے کے بعد وہ لوگ سب پریشان ہوئے کہ یہ ہمارے علاقے میں کیسے، ہمارے یہاں کیسے، لیکن وہ خاتون جا رہی تھی، ایک ایک گھر میں رہنے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ اتفاق سے ایک گھر کے قریب سے گزری جہاں کا پردہ ہٹا ہوا تھا، خاتون مصلی پر بیٹھی ہوئی تھی، سلام کا انتظار کر رہے تھے وہ گائیڈ اور وہ خاتون جو دیکھنے کے لیے گئی تھی۔ اللہ اکبر کہ اس کے یہ نماز ختم کر لے، میں اس سے کچھ سوال پوچھوں۔ خاتون نے سلام پھیرا، گائیڈ کے ذریعے اس خاتون سے، اس فارینر خاتون نے پوچھنے کے لیے کہا
کہ اس عورت سے پوچھو، میں اس کے چہرے پر سکون دیکھ رہی ہوں، میں اس کے چہرے پر اطمینان دیکھ رہی ہوں، ایسا چھوٹا کمرہ جس سے بڑا تو ہمارا باتھ روم ہے، اس چھوٹے سے کمرے کے اندر اس نماز پڑھنے والی عورت کو سکون کیسے نصیب ہے، اطمینان کیسے نصیب ہے؟ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی، اس کو بے چینی نہیں ہو رہی، اس کو گھبراہٹ نہیں ہو رہی۔ اتنا سننا تھا۔ گائیڈ کے ذریعے جب اس خاتون نے سنا، نمازی نے مسکراتے ہوئے کہتی ہے میرا بھی ایک سوال ہے، ذرا مجھے اس سوال کا جواب دے دو۔ سوال تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ مجھے اطمینان کیسا ہے، اور چھوٹے سے کمرے کے بارے میں جھوپڑ پٹی کے حوالے سے سوال پوچھا گیا، میں تم سے سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ جھوپڑے میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا مرے گا۔ بتاؤ محل میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ بولے ضرور مرے گا۔ فلیٹ میں رہنے والا مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ اس نے کہا ضرور مرے گا۔ کہیں بھی رہے، جھوپڑے میں رہے، فٹ پاتھ پہ رہے، محل میں رہے، بنگلے میں رہے اور فلیٹ میں رہے، ہر جگہ رہنے والا مرے گا۔ اگر تم فلیٹ میں رہ کر، بنگلوں میں رہ کر بے چین ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں جھوپڑ پٹی کے اس کمرے کے اندر رہ کر مطمئن ہوں، تو آؤ میں تمہیں بتا دوں، میرے اطمینان کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مرنا تو ایک دن حق ہے، ضرور مروں گی، لیکن میرے ساتھ دین ہے، تو مجھے یقین ہے کہ میرا دین جس میں آج چھوٹے کمرے میں موجود ہوں، لیکن جو دین میرے پاس ہے وہ دین مجھے جنت کا محل عطا کر دے گا۔ مرنے کے بعد میں جنت کی حقدار بن جاؤں گی اور میری یہ پریشانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو میرے دین کی بنیاد پر میرے مستقبل کی تابناکی کا تصور مجھے اطمینان کی دولت عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے دین، یہ ہے دین۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس دین کے اندر بڑی فلیکسیبلٹی ہے، اس دین کے اندر بڑی سچائیاں ہیں، اس دین کے اندر اللہ عز و جل نے بڑی آسانیاں رکھی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں کسی کو تکلیف دینے کا ہے ہی نہیں، ضرر نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ آپ ذرا سوچو، آپ دنیا کی دوسری تہذیبوں کا جائزہ لے لیجئے اور اسلامی کلچر کا جائزہ لے لیجئے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم، صبح ملا تو السلام علیکم، دوپہر میں ملا السلام علیکم، شام کو ملا السلام علیکم، جب ملاقات السلام، زندہ تھا تو ملتا تھا السلام علیکم، قبرستان میں گیا تو وہاں بھی السلام علیکم، سلام بھی سلام۔ اب دوسری تہذیب کا جائزہ لے لیجیے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے اندر انتقال ہو چکا ہے اور آپ سے وہ جس کے گھر میں انتقال و ملاقات کرتا ہے، صبح کا وقت ہے، آپ نے کہا گڈ مارننگ، تو کہے گا کیا گڈ مارننگ، میرے گھر میں میت پڑی ہوئی اور تم مجھے اچھی صبح کہہ رہے ہو، یہ بھی کوئی صبح ہے؟ آپ نے کہا گڈ ایوننگ، ارے ابھی تک ایک کسٹمر نہیں آیا، مال نہیں بکا اور تو کہہ رہا ہے گڈ ایوننگ، یہ دوسرے کلچر۔ لیکن آپ نے اگر کسی کے ہاں کاروبار بھی نہیں ہوا، کچھ دھندا نہیں چلا اور آپ نے السلام علیکم کہا تو اس کے دل کو اطمینان ملے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سلامتی عطا فرما دے۔ آپ ذرا دیکھو اسلام کے اندر کتنی اچھائیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے ان مسلمانوں پر جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے شک، شبہ اور تردد کے شکار۔ اس سے بہتر کوئی دوسرا دین نہیں، اس سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔ یہ ایسا دین ہے کہ اس میں ہر ایک انسان کے حقوق رکھے گئے، مسلموں کے حقوق، غیر مسلموں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اور سب کے ساتھ بیہیویئر کا طریقہ ایسا رکھا گیا کہ اگر اس طریقے کو انسان فالو کرے تو دنیا کے اندر عزت اور سربلندی اسے نصیب ہو جائے۔ لیکن ہم نے دین کو ہلکے میں لے لیا، آج دین بوجھ بنتا جا رہا ہے۔ آج اگر کسی سے کہا جائے کہ یہ خلاف شریعت ہے تو آدمی کہتے ہیں مولانا کیا سمجھیں گے، بالکل ان کو کیا معلوم دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے، حالات ہمارے سامنے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، ہماری سچویشن ایسی ہے کہ 5 وقت کی نماز، داڑھی، حج، زکات اور یہ ساری چیزوں کو ہم کر لیتے ہیں، اور باقی سارے خرافات، ساری برائیاں، ساری غلطیوں کے اندر ہم پوری زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر اگر ہم دیکھیں تو غیر اسلامی رسومات کے ہم عادی بن گئے اور ہم نے خرافات اور اسراف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں بس نماز، روزہ، حج و زکات کافی ہے۔ اسلامی سال کے پہلے مہینے کے نام کے رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں جنگ و قتال کو اللہ عز و جل نے حرام فرمایا، اور حرمت کی تاکید کے لیے اس ماہ مبارک کو محرم کا نام دیا گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہمیں ماہ محرم میں کیا کرنا چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا گزشتہ سال کتنی نیکیوں میں گزرا، کتنے گناہوں میں گزرا، ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر
ہم سچے دل سے توبہ کریں، استغفار کریں۔ اسی لیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ محرم الحرام کی پہلی رات سے لے کر شب عاشورہ تک کلمہ توحید کو 100 مرتبہ اس نیت سے پڑھے کہ اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پروردگار جل جلالہ کلمہ توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ معمول بنا لے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کی کثرت کی، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اس کے اٹکے ہوئے کام کو پروردگار پورا کر دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے، لیکن ماہ محرم میں خاص طور پر استغفار کر کے سابقہ گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ماہ محرم شریف کے آغاز سے ہی ہم اپنے آپ کو عبادت اور ریاضت کے لیے تیار کر لیں۔ کوشش کریں کہ کچھ قضائے عمری ادا کریں، کچھ نوافل کی کثرت کریں، کچھ تلاوت قرآن مقدس کریں۔ اللہ توفیق دے تو 10 دن میں قرآن مقدس ختم کریں، روزانہ 3 پارے کی تلاوت کر کے، اور اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو جتنا ممکن ہو اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا کریں کہ اللہ قرآن مقدس کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنا ممکن ہو سکے قرآن شریف کی تلاوت بھی کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ درود شریف کی کثرت کریں، اسی کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ان چیزوں کے کرنے کے ساتھ ساتھ خاص طور پر گناہوں سے بچیں۔ ہمیشہ گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے، لیکن ماہ محرم میں خاص طور پر، یعنی حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اللہ عز و جل نے اپنی جانوں پر ظلم کرنے سے منع فرمایا۔ بہت سارے مسلمان ماہ محرم کے اندر تعزیہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، خواتین بھی جاتی ہیں، مرد بھی جاتے ہیں، اور بہت ساری منتیں اور نذر جو ہے وہ تعزیے پر اتارتے نظر آتے ہیں۔ خدا کے لیے ان کاموں سے اپنے آپ کو روکیں اور ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تاجدار کربلا امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلائے۔ جس طریقے سے انہوں نے زندگی کی آخری سانس تک بظاہر جو تھی آپ نے شریعت پر ثابت قدمی کے ساتھ گزار کر دنیا کو پیغام دیا کہ اگر دین سیکھنا ہو تو میری زندگی کو دیکھو، میں نے زندگی کی آخری سانس تک بظاہر اس فرش گیتی پر میں نے شریعت و سنت کی پاسداری کی۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب مرد و خواتین بن صبر کر تعزیے کی طرف اور رات کو تعزیہ دیکھنے کی طرف نکلتے ہیں، خدا کے لیے ان کاموں سے بچو۔ ہاں، اگر آپ کو اللہ عز و جل نے دیا ہے تو پیاسوں کو پانی پلانے کے لیے سبیلیں لگوائیں، غربا کے گھروں کے اندر راشن بھروائیں، اسی طریقے سے پریشان حالوں کی مدد کریں، اور خاص طور پر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سادات کرام کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنے گھر والوں پر بھی اس دن فراخ دلی کے ساتھ خرچ بھی کریں، یعنی یوم عاشور کو، اور ماہ محرم کے اندر اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو بھی تلاوت و عبادت و ریاضت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کی پہلی رات سے شب عاشورہ تک عشاء کی نماز کے بعد اول اور آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھنی بھی افضل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد بما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو محسوس بھی ہوں گی اور اس کی برکتوں کو آپ حاصل بھی کر سکیں گے۔ تو میری گزارش ہے، ماہ محرم شریف سے پہلے خوب توبہ و استغفار کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں والا ہو، عبادتوں والا ہو، رب قدیر جل جلالہ کی اطاعت والا ہو، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا ہو۔ یاد رکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو بہتر انسان فرمایا جس کی عمر لمبی ہو
اور اس کے دامن میں نیکیوں کا خزانہ موجود ہو۔ اللہ ہمیں ایسی عمر عطا فرمائے کہ ہم اس کی اطاعت کے اندر گزاریں اور اس کی فرما برداری میں گزاریں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاریں۔ اللہ تعالیٰ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ماہ محرم شریف میں خاص طور پر ممنوعہ اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ پروردگار جل جلالہ ہمیں ممنوع اعمال سے بچنے کی اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک ہدف متعین کریں کہ 10 دن کے اندر ہم اتنا پڑھ لیں گے، یہ پڑھ لیں گے، اتنا پورا کر لیں گے۔ یعنی مثال کے طور پر ایک قرآن شریف ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ ہے، یا سلاموں کا ختم 1.25 لاکھ مرتبہ ہے۔ ہاں، اور خاص طور پر یہ بھی عرض کر دوں کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بھی دعا کریں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے الامن والعلا کے اندر ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے کہ جو شخص 27 مرتبہ روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی مومنین و مومنات کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔